بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اخفاء اور اظہار کا فرق سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اظہار اور اخفاء کی تعریف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اظہار کا بنیادی مطلب ہے ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی حروف کو ان کے مخرج سے بغیر کسی تبدیلی کے غنہ کے ساتھ ادا کرنا، اور اخفاء کا مطلب ہے نون ساکین یا نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء یا نرم غنہ ہوگا۔ تو میں اب آپ کو آگے اخفاء اور اظہار کا فرق بتاتی ہوں۔ یہ میں نے ایک چارٹ تیار کیا ہے جس میں آپ اظہار اور اخفاء کا فرق سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے خلق الانسان من علق۔ یہاں نون ساکن کے بعد سین آ گیا ہے اور سین حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں ہم نرم غنہ کریں گے، اور آگے نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے آ گیا ہے تو یہاں ہم اظہار کریں گے، یعنی بنا کوئی تبدیلی کے ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہے من شر غاسق اذا وقب۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے شین آ گیا ہے تو یہاں نرم غنہ ہوگا۔ غاسق میں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حرف حمزہ آ گیا ہے تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ہے جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہاں لفظ جنات میں تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے حرف تا آ گیا ہے تو یہاں بھی اخفاء ہوگا، نرم غنہ۔ نیکسٹ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ گیا ہے تو یہاں بھی اخفاء یعنی نرم غنہ ہوگا۔ آگے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، جیسا کہ آپ یہ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ یہاں ناصیۃ میں تا کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آ گیا ہے تو یہاں نرم غنہ ہوگا، یعنی اخفاء کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ اور آگے تا کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گیا ہے تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو آج کے لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک، کومنٹ، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔